السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ خالہ، اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے؟ ایک اخبار میں کام کرنے والی صحافی جرنلسٹ عالیہ جو اپنی ممانی کی خبرگیری کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، اب ان کی طبیعت سے مطمئن ہو کر اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا دھیان سامنے بیڈ پر لیٹی لڑکی پر گیا۔ اس لڑکی کے ارد گرد کھڑے لوگ اس کی خدمت میں مصروف تھے۔ کوئی اسے ہاتھ میں پکڑے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا تو کوئی اس کے منہ میں روئی سے دودھ ٹپکا رہا تھا، جبکہ وہ بے حس و حرکت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی پتلیاں کسی خاص نقطے کو دیکھ رہی ہے۔ اس چیز نے عالیہ کو خالہ سے اس لڑکی کے متعلق سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ خالہ جو ممانی کے ساتھ ہاسپٹل میں آئی تھی، عالیہ کے سوال پر بولی، یہ لڑکی کل ہی داخل ہوئی ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ کل تو ڈاکٹرز اور اس لڑکی کے گھر والوں میں اچھی خاصی بحث ہوئی تھی، لیکن مسئلہ کس نوعیت کا ہے بات مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی۔ ویسے میرے خیال میں لڑکی کو بہت مارا گیا ہے، چہرے پر بھی کافی زخم ہے، اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون بھی خاصی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت نہیں کر پا رہی، اپاہج ہو گئی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ عالیہ کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا جو کسی مسلے ہوئے پھول جیسی لگ رہی تھی۔ ویران اجڑے ہوئے درختوں پر پھر سے نئے پتے نکلنے لگے تھے، درختوں کی ٹہنیوں کی بدصورتی چھپنے لگی تھی، پھول کھلنے کو بےتاب تھے، بس بھنوروں کے چوبنے کی دیر تھی اور منہ بند کلیوں نے یوں بیدار ہو جانا تھا جیسے صدیوں سے اسی انتظار میں ہیں۔ اس لیے ساری ویرانی، ساری خزاں اب ختم ہونے والی تھی۔ چندن یہ سب دیکھ کر یوں خوش ہوتی تھی گویا یہ نئی زندگی اسے عطا ہو رہی ہو۔ ویسے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں تھی، وہ اپنی زندگی کی 16 بہاریں اسی احساس کے تحت گزار چکی تھی، اور اب کی بہار تو یوں بھی اس کے لیے ایک نیا پیغام لائی تھی۔ ابا نے اس سال کھیتوں سے حاصل ہونے والا سارا منافع اس کے بیاہ پر خرچ کرنے کا سوچا تھا، اور اماں بھی اس فیصلے میں ابا کے ساتھ تھیں، جبکہ وہ بے فکر سارا دن کسی رنگین بل کھاتی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی رہتی تھی، لیکن کب تک آزاد اڑ سکتی تھی۔ اس لیے اماں ابا نے اسے دوسرے گاؤں کے رہنے والے فیض علی کے ساتھ منسوب کر دیا، اس کی منگنی کر دی۔ پھر فیض علی کی اماں چندن کے ہاتھ پر 500 کا نوٹ رکھ کر منہ میں گلاب جامن ٹھونس کر اس کے سارے ہی جملہ حقوق اپنے بیٹے کے نام لکھوا کر کے یہ ہماری امانت ہے، اپنی قسمت پر نازا کسی شگفتہ پھول کی طرح کھیل اٹھی تھی۔ اتنی حسین لڑکی انہیں مل رہی تھی، سبز رنگ کے ریشمی سوٹ میں پھولوں کے زیور پہنے چندن کوئی پھول لگ رہی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی، اس کی سہیلیاں اس کے گرد ڈھولک لیے بیٹھی تھیں اور وہ ان کے گانوں پر مسکراتی اس انسان کے خواب دیکھ رہی تھی جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ عمر ہی شاید خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، تبھی ہر عام بھی خاص لگنے لگتا ہے۔ شاید اس لیے جب اماں نے اسے فیض کی تصویر دکھائی تھی تو وہ چندن کو بڑا خاص لگا تھا، اور اب وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تب اچانک ہی اس کی پیاری سی دوست نورین اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، چندن، سسرال جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ ارے میں تم سب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم سب تو میرے بچپن کی ساتھی ہو، میرے بچپن کی ہر حقیقت اور جوانی کے ہر خواب کی گواہ ہو، میں بھلا تم سب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو پھر وعدہ کرو تم ہر مہینے ہم سے ملنے ضرور آیا کرو گی۔ میں تم سب سے ملنے ہر ماہ ضرور آیا کروں گی، اگر فیض بھائی نے نہیں آنے دیا تو میں ان سے جھگڑا کر کے آ جاؤں گی۔ ارے یہ غضب مت کرنا۔ وہ کیوں؟ ارے اتنی پیاری بیوی کی ناراضگی وہ بھلا کیسے سہ پائیں گے؟ تم بھی نا۔ چندن شرمندہ ہو گئی اور نورین ہنسنے لگی۔ چندن کو حجرہ عروسی میں تنہا بیٹھے گھنٹہ بھر گزر گیا۔ اس دوران وہ کئی بار پورے کمرے کا جائزہ لے چکی تھی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا، کمرہ تو بہت بڑا تھا، لیکن الٹی طرف کی دیوار کا ایک کونا پیچھے کی دیوار سے ملا کر اس میں ایک دروازہ لگا دیا گیا تھا۔ چندن کو اس دروازے کے حوالے سے ایک تجسس سا ہو رہا تھا کہ آخر یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے۔ ابھی وہ دروازے دیکھنے کے لیے بیڈ سے اترنے ہی والی تھی جب نامانوس انجانے سے قدموں کی آہٹ پر چونک اٹھی۔ ایک انجانے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا، حیا کے بار سے بوجھ سے اس کی پلکیں جھک گئی۔ فیض پلنگ پر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے اٹھنے کچھ کہنے سننے کا انتظار کرتی رہی، جس طرح ہر لڑکی کو ارمان ہوتا ہے
اور پھر کافی دیر بعد فیض نے بجائے اٹھنے کے لیٹے لیٹے ہی جو کہا اسے سن کر چندن کو یوں لگا جیسے بھری بہار میں اچانک اسے خزاں کا پیغام دے دیا گیا ہو۔ وہ سب کہہ کر فیض نے کروٹ بدل لی اور پھر چندن کو بھی جانے کب نیند آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اپنی قسمت پر بہت ہی ناراض ہو کر سوئی تھی کہ شادی ہوئی ہے اور شوہر نے پوچھا بھی نہیں، اور جو کچھ کہا تھا وہ سب اسے یاد آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دراصل ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نئی بہو آتی ہے سب سے پہلے وہ دادا جی کے کمرے میں جاتی ہے۔ میں نے دادا جی کو انکار کر دیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم یہیں پر رہو، لیکن اگر تمہاری مرضی ہے تو تم وہاں جا سکتی ہو۔ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، میرا شوہر پہلی رات مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ دادا اس گھر کے بڑے تھے، ان کے کمرے میں سلام کے لیے جا سکتا ہے انسان، ادب کے لیے، لیکن وہ تو صبح ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر میرا شوہر مجھ سے کیوں کہہ رہا تھا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہاری مرضی اسی میں ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ابھی میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تبھی وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اپنی قسمت پر ناراض ہو کر سوئی تھی، اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ اس نے اسی احساس کے تحت زور سے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن منہ نے کھلنے سے انکار کر دیا تو تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس پر پوری طرح سے قابض ہو چکا تھا، اور پھر وہ چندر کو مکمل طور پر بے بس کر دینے کے بعد اس کے کان میں بولا، سنو بہو، ایسا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ تم میرے اس پوتے کی معذوری کا کسی سے ذکر نہ کرو، خاص طور پر اپنے گھر والوں سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ بات کھول کر تم خود اپنی بربادی کا سامان پیدا کر دو گی۔ ایک قیامت ڈھانے کے بعد وہ اسی دروازے میں چھپ گیا، غائب ہو گیا، جو شروع سے ہی چندن کے لیے تجسس کا باعث بنا ہوا تھا۔ لیکن اسے بھلا یہ کب معلوم تھا کہ کچھ لوگ اپنی چوری چھپانے کے لیے ایسے چور راستے بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو مہذب دنیا کے مہذب لوگوں کو بظاہر بڑے ہی مہذب نظر آتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے وہ غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ بہو بول رہا تھا وہ کون تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کیسی ہے میری لاڈو؟ ابا نے چندن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ باپ کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ابا، تم نے مجھے خود سے الگ کیوں کر دیا؟ اس نے سسکیوں کے درمیان پوچھا تھا۔ ارے جھلی، یہ تو ہر بیٹی کا نصیب ہوتا ہے، ابا نے اسے پیار سے گلے لگا کر کہا۔ اللہ نہ کرے کسی اور بیٹی کا ایسا نصیب ہو، چندن دل ہی دل میں کانپتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ابا نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا بتاتی کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے یہ سب کیا ہے؟ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکی تھی، جانتی بھی نہیں تھی۔ بہو کہہ رہا تھا، کیا اس کا سسر تھا یا پھر اس کے سسر کا باپ؟ اب تک یہ بات نہیں پہچان پائی تھی، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ بیٹی تو خوش تو ہے نا؟ خوش؟ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ عین اسی وقت اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ پیلا پن اس کے چہرے سے ظاہر تھا، جبکہ چندن کو اس کے زرد چہرے سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ کیسا مرد ہے جو پہلی ہی رات اپنی بیوی کو نہ خوش دیکھ سکا، نہ خوشی دے سکا، اور نہ ہی تحفظ بلکہ احساس گناہ میں مبتلا کر گیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جبکہ فیض اس کے ابا سے دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا اور چپکی چپکی خاموشی سے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ کل رات جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے خاندان کی رسم ہے، ریت ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں ہوتا تو شاید اس رات وہ مارا جاتا۔ وقت اسی طرح چندن کے لیے عذاب صورت گزر رہا تھا۔ اب تو جسم کے ساتھ اس کی روح بھی خوف کی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ہر رات نہ جانے کون اس کے پاس آتا اسی دروازے سے، اور اسی دروازے میں جا کر غائب ہو جاتا۔ حیرت کی بات یہ ہوتی کہ دروازہ کھلتا نہیں تھا، بلکہ وہ جو بھی تھا وہ دروازے سے گزر جاتا، تو یقیناً وہ انسان نہیں تھا۔ اگر انسان نہیں تھا تو پھر کون سی مخلوق تھی اور کس کے کہنے پر یہ کر رہی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ ایک دن اس کی دوست نورین اپنے شوہر کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی۔ نورین کا چہرہ دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ کیا شادی کے بعد عورت کا چہرہ اسی طرح کھل جاتا ہے؟ اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے شوہر کا تحفظ بھرا مان عجیب ہی شان سے جھلک رہا تھا۔
شوہر کا پیار نورین کے وجود سے رنگوں کی صورت پھوٹ رہا تھا، اور انہی رنگوں سے متاثر ہوتے ہوئے چندن نے نورین کے جانے کے بعد فیض کو رات کو ہونے والے ان پراسرار واقعات کے بارے میں بتایا، تو اس کے شوہر نے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے اس کی طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا، اور پھر یہی نیلاہٹ اس نے چندن کے سارے بدن میں منتقل کر دی۔ وہ تو بس چیختی چلاتی رہ گئی، فیض پتر، تو اپنی بیوی کو اتنا کیوں مار رہا ہے؟ ابا، وہ گندی عورت ہے، اسی قابل ہے، اس نے ہمارے گھر کے مردوں پر بہتان لگایا ہے۔ لیکن بیٹا، ابا نے کچھ کہنا چاہا۔ بس ابا، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں سنوں گا، اور پھر ایک اکڑ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر اس کے ساتھ رات میں کون آتا ہے۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر میں ان کی مار سہتی رہی تو یہ ظلم کریں گے اور ایک دن مجھے مار ڈالیں گے، میں ختم ہو جاؤں گی، میرا باپ تو جیتے جی مر جائے گا، اس نے کتنے ارمانوں سے میری شادی کی ہے۔ بس اس رات اس نے بستر پر اپنی جگہ تکیے رکھے اور الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس دروازے سے کون نکل کر آ رہا ہے۔ کمرے میں اتنی روشنی تھی کہ اس دروازے سے نکلنے والی مخلوق یا انسان جو بھی تھا وہ اسے نظر آ جاتا۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا کہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی بوڑھا تھا، اس کے سفید بال تھے، سفید داڑھی تھی، لیکن اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ وہ بستر کے پاس آیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے بستر کو ٹٹولا تو وہاں پر تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ فیض جو وہیں بستر پر سو رہا تھا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا دادا جی؟ کہاں گئی وہ؟ کدھر گئی وہ؟ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ 40 دن تک اسے یہیں رہنا ہے۔ 40 دن سے پہلے تو نے ہمارے عمل کو ختم کروا دیا، تو نے اسے کیوں نہیں روکا؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، کہیں پانی پینے کے لیے تو نہیں اٹھی؟ جا دیکھ کر آ اسے، اگر اس نے ہماری چال کو سمجھ لیا ہے تو پھر تو بھی نہیں بچے گا اور وہ بھی۔ اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تیری مردانگی برقرار رہے اور چاہتا ہے کہ تیرے خاندان کا وارث اس دنیا میں آئے تو لے کر آ اپنی بیوی کو۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، سب اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن وہ ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تھی۔ اور ایسا کیوں ہوا اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب اس نے بعد میں غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ جہاں پر کھڑی تھی وہیں سر پر ایک قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے صدقے میں اسے بچا لیا تھا، لیکن یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس راز سے پردہ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ وہاں پر کام کرنے والی نوکرانیاں اس کے کمرے میں آتی اور خاموشی سے چلی جاتی، لیکن ان کی آنکھیں کچھ کھوج رہی ہوتی۔ ایک بار ایک بہت بوڑھی ماسی اس کے کمرے میں آئی اور کہا، بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، رات کو تمہارے چہرے پر نیل کے نشان ہوتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ شریف باپ کی بیٹی ہو، بڑے ارمانوں سے تمہارے باپ نے تمہیں بیایا ہے، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ تمہارے باپ کو میں جانتی ہوں۔ کبھی ایک بار زندگی میں اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مشکل وقت میں اس آدمی کے کسی کام آ جاؤں تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہوگی۔ اور جب دیکھا اسی کی بیٹی اس گھر میں آ رہی ہے تو میں نے سر پیٹ لیا۔ بیٹی تم یقین نہیں کرو گی کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ جنات خود کے نہیں آئے ہوئے ہیں، اس حویلی کا جو کرتا دھرتا ہے، یعنی تمہارے شوہر کا داتا، وہی وہ خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنات اس حویلی میں آتے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کر لی ہے، کیونکہ اس نے جنات کو آسرا دیا ہے۔ خوبصورت عورتیں اس کے سامنے وہ ڈالتا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ بیٹی اس گھر کے مرد نامرد ہیں۔ وہ دادا بھی نامرد تھا، اس کا بیٹا بھی، اور تمہارا شوہر بھی۔ اسی وجہ سے پہلی رات اس نے تمہیں جو کچھ کہا وہ تم نے سن بھی لیا ہوگا۔ ہاں، بات تو عجیب تھی، لیکن میں خود حیران تھی میرا شوہر یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور جب بات میں اس سے کرتی ہوں تو وہ مجھے مارتا کیوں ہے؟ رات کو میرے چہرے پر نیل کے نشان ہوتے ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی چکر ہے، وہ گھر کے وارث کو چاہتے ہیں، تبھی وہ یہ سب کر رہا ہے۔ اور وہ دروازہ، ہاں اسی دروازے کے اندر ایک خفیہ کمرہ ہے
وہیں پر وہ جنات رہتے ہیں، ان کا پورا خاندان، اور وہ خاندان بھی مردوں پر مشتمل ہے، کوئی بھی عورت نہیں، کیونکہ تمہارے دادا سسر نے ان مردوں کو یہاں رکھا ہے تاکہ اس گھر کی عورتوں کو ان کے حوالے کیا جا سکے۔ اف، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اتنا گھناؤنا کھیل یہاں چل رہا ہے؟ تبھی میرے ساتھ پہلی رات یہ سب ہوا۔ ہاں بیٹی، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ شیطانی کھیل کس طرح ختم کیا جائے گا؟ کیونکہ میرے ساتھ بھی وہ سب ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ذریعے بھی یہ لوگ وارث حاصل کریں گے، پھر میرے بیٹے کی بہو کے ساتھ بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گی میں۔ مجھے یہ سلسلہ روکنا ہے، اس شیطانی چکر کو روکنا ہے۔ 6 مہینے یوں ہی گزر گئے، کرب اور تکلیف میں۔ وہ یہ باتیں برداشت کرتی رہی، اپنے باپ کو بتاتی تو کیا بتاتی، سہتی جا رہی تھی۔ پھر وہ بدخبری آ گئی جس کے بارے میں وہ کبھی بھی گمان نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ بچہ کس کا تھا یہ بات اسے معلوم تھی۔ اس کو گھر کے ہر مرد کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اس کے پاس آئی اور کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، تم نے سب کے سامنے اس نکاح کو قبول کیا ہے، تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو؟ تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہیں؟ اب تک تو جان چکی ہوگی تمہارے ساتھ ہر رات کیا ہوتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں یہ بچہ کس کا ہے اور جشن کیوں منایا جا رہا ہے، لیکن کب تک آپ گھر کی بہو پر ظلم کرتے رہیں گے، دادی سے لے کر اب تک؟ آخر کیوں؟ میرے باپ نے عزت سے میرا بیاہ آپ کے ساتھ کیا تھا کہ یہی سوچ کر کہ ان کی بیوی کسی آدمی کی بیوی نہیں بلکہ کسی جن کی بیوی بن رہی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا۔ وہ بل کھا کر گر پڑی، پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی، اس کو اتنے زوردار طریقے سے جھٹکا دیا گیا، پھر اس کو اچھالا گیا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرائی، اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ عالیہ اس عورت کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھت پر کیوں گھورتی رہتی ہے؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ ایک جرنلسٹ تھی، اس کے علاوہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی بھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس لڑکی کے بارے میں جان کر رہوں گی۔ وہ اس کے پاس آئی جب اس کے خاندان کا کوئی فرد اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ چھت کو مسلسل گھورے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے کے قریب آئی اور کہا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ دیکھو، اگر تم مجھے بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ وہ اس کو کیسے بتاتی؟ اس کی تو زبان ہی چھین لی گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، صرف آنسو بہ رہے تھے۔ عالیہ کو اب تو اور زیادہ تشویش ہوئی۔ ایک مجبور لاچار لڑکی اس طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے آتے، اسے کھلا پلا کر چلے جاتے اور کسی کو رتی برابر اس کی فکر نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ غالباً اس کی ماں ہی تھی، وہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا، میری بچی، تیرا یہ حال دیکھ کر میں کڑتی رہتی ہوں۔ تیری شادی کی تھی لیکن امید نہیں تھی کہ تیرا یہ حال کریں گے، وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ وہ اس کی ماں کے پاس آئی اور کہا، آپ روئیں مت، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ آپ کی بیٹی کو اس حال تک پہنچانے والا کون ظالم ہے؟ اس کی ماں جانتی تھی، اس نے وہی کہانی اسے سنا دی جو کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ چندن کی کہانی عالیہ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جنات وغیرہ کو نہیں مانتی تھی، لیکن جب اس نے اس لڑکی کی حالت کو دیکھا تو سمجھ ضرور گئی کہ کوئی ظالم انسان یہ حالت کر سکتا ہے یا پھر طاقتور مخلوقات۔ تو اس نے کہا، آپ نے کسی عامل سے مل کر اس کا علاج نہیں کروایا؟ ہم کسی عامل کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بہت طاقتور ہیں۔ کل ہی انہوں نے میرے شوہر کی ٹانگ توڑ دی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے کسی عامل کے پاس گیا تھا۔ عامل نے اسے تعویذ دیا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی اسے چھین لیا گیا اور اس کی وہ حالت کی گئی کہ وہ چل کر یہاں بھی نہیں آ سکتا۔ بس میں یہاں اپنی بیٹی کو دیکھنے آئی ہوں، کوئی اسے بچا لے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ ہمارے ارمانوں کا خون کر دیا ان ظالم لوگوں نے، نہ جانے کس طرح وہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، نسلوں سے ظلم ہو رہا ہے ان کے گھر کی عورتوں پر۔ بیٹی تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ عالیہ کو پہلے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر اس نے کہا، اچھا میرے ایک دوست ہیں، میں ان سے مل کر آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس بچی کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر عالیہ اس دوست کے پاس آئی جو مذہبی رہنما تھے
عامل صاحب کو لے کر عالیہ ہاسپٹل آئی. انہوں نے چندن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا, بیٹی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. چندن اب بھی چھت کو دیکھ رہی تھی. وہ جن اسے یقیناً ڈرا رہا ہوگا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا. مجھے بچا لیں, مجھے ہی نہیں تمام عورتوں کو بچا لیں, میری آنے والی بہو کو بچا لیں. میرے بچے کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے. وہ میرا بچہ تھا ہی نہیں, وہ تو اس جن کا تھا. وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے گھور گھور کر, وہ مجھے ہر رات تنگ کرتا ہے. میرا جسم ناکارہ کر دیا ہے اس نے. کچھ نہیں ہوگا تمہیں, تم صرف میری آنکھوں میں دیکھو. عامل صاحب نے اس کے سر پر دم کیا. اس کے بعد وہ جیسے ہوش میں آئی. پھر انہوں نے وہیں پر بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے تک ایک خاص عمل کیا. ڈاکٹرز کو تاکید کر دی گئی تھی کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا. پہلے تو ڈاکٹر بہت زیادہ شور مچانے لگے کہ یہ سب حرکتیں یہاں نہ کریں, لیکن پھر وہ پہنچے ہوئے مذہبی عالم تھے, اسی وجہ سے سب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی. اور پھر عالیہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم صحافی لوگ ہیں, آپ سب کے خلاف رپورٹ کر دیں گے کہ اس لڑکی کا علاج نہیں ہونے دے رہے. خیر, عمل شروع ہوا. جیسے جیسے عمل ہو رہا تھا پورے کمرے کا ماحول بگڑ رہا تھا. پھر آخری بار انہوں نے چھت کی طرف دیکھا اور زور سے پھونک ماری تو ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز اس کمرے سے باہر نکل کر بھاگی ہو. چندن اسی وقت ہوش میں آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ ٹھیک ہو چکی تھی. بیٹی, تمہارے لیے عافیت یہی ہے کہ تم اس گھر میں پلٹ کر نہیں جانا. اگر تم چاہتی ہو اپنے باپ کی, اپنی ماں کی اور اپنی زندگی, لیکن میرا شوہر وہ خود لوٹ آئے گا. 40 دن کے اندر اندر لوٹ آئے گا, کیونکہ اگر تم نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تو وہ آ جائے گا. چندن نے ان کی بات مانی. وہ مسلسل عبادت کرتی رہی. وہ روز دعا کرتی, میرے شوہر کو عافیت کے ساتھ یہاں بھیج دے. اور پھر 40 دن کے اندر اندر اس کا شوہر بھی لوٹ آیا. کہا جاتا ہے وہ حویلی اب بھی آصف زدہ ہے. دادا نے کئی بار کوشش کی اپنے پوتے کو واپس بلانے کی, لیکن عامل صاحب نے اتنا سخت عمل کر دیا تھا, حصار کھینچ دیا تھا کہ وہ جنات چاہ کر بھی چندن اور اس کے شوہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے.